www.tawheedkhalis tawheedkhalis.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مجالس القرآن کے عنوان سے شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے دروس کا سلسلہ جاری تھا. آج 9ویں مجلس ہم پڑھیں گے، جس میں سورۃ الانفال کی آیت 81 سے سورۃ التوبہ کی آیت 92 تک تلاوت کی گئی. تو اس کی تفسیر میں شیخ حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. آپ نے وہ آیات سنی جو ہم پر تلاوت کی گئی سورۃ الانفال میں سے اور سورۃ براءہ یعنی سورۃ التوبہ میں سے، اور کس طرح یہ صورتیں جہاد فی سبیل اللہ کو بیان کرتی ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ذکر کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس میں منافقین کی صفات ذکر کی گئیں، وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے اور آنکھوں وغیرہ سے تنزیہ، اشارے، استہزاء اور مذاق اڑانا، مسلمانوں کا جہاد سے بزدلی دکھانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شدید مذمت کی اور اس صورت میں ان کے تمام راز کھول کے رکھ دیے. اسی لیے بعض علماء اسے الفاضحہ بھی کہتے ہیں، ان کے راز کھول دینے والی، ان کا بانڈا پھوڑ دینے والی، کیونکہ اس میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا، ان کے احوال، ان کی خیانتیں، ان کا جھوٹ، غداری، پست ہمتی جہاد سے، ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا. آگے شیخ فرماتے ہیں جہاد سے متعلق بعض ایمانی اور عملی احکام. جیسا کہ ان دونوں صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ پر کثرت کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، تو ہم ان میں سے بعض آیات کو منتخب کرتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، اور ان پر ہم جتنا میسر ہوا کلام کریں گے. اسی طرح سے اگر وقت نے اجازت دی تو ہم اس ایمان کے متعلق بھی بات کریں گے کہ جس کے بغیر یعنی جہاد قائم نہیں ہو سکتا، ایمان کامل. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ کامل ترین ایمان والے تھے، تو وہ اس جہاد کو لے کر کھڑے ہوئے تو پوری ایک دنیا کو فتح کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے کافر امتوں کو ان کے آگے ذلیل کر دیا، اور ان کے ہاتھوں پر ان کے دور میں موجود اکثر معاشرے اور لوگ ایمان لے کر آئے، چاہے وہ ترک ہوں، ثقالبہ ہوں، قبط ہوں، احباش ہوں، بربر ہوں، اور بہت سی مختلف قومیں جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ جو امتیں ہیں اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے
بڑے سالاروں، سپہ سالاروں اور قائدوں کے ساتھ، قائدین کے ساتھ شکست کھائی ان لوگوں نے سچے ایمان کے آگے اور سچے مومنین کے سامنے ان آیات میں سے جو جہاد فی سبیل اللہ پر ابھارتی ہیں اور ترغیب دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے سورۃ الانفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو جب تم کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو، لشکر کی صورت میں مٹبھیڑ ہو جائے ان سے، تو پھر پیٹھ نہ دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، جس نے اس دن جو پیٹھ پھیر کے بھاگا، اپنی پیٹھ دکھائی، سوائے اس شخص کے جو پینترا بدلنے والا ہو، او متحیزن الی فئہ، یا پھر اپنی فوج سے جا کر ملنے والا ہو، فقد باء بغضب من اللہ، ان دونوں حالتوں کے علاوہ جو بھی اس دن پیٹھ پھیر کے جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنے برے لوٹنے کی جگہ ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اور جو ان کے منہج پر چلتے ہیں جہاد کے منہج پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، انہیں یہ حکم دیا کہ وہ جب گھمسان کی جنگ ہو یا لشکروں کا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں دشمنوں کے مقابلے میں، جب آپس میں لڑائی میں لوگ گتھم گتھا ہوں اور ٹوٹ پڑیں۔ ساتھ ہی انہیں منع کیا کہ ایسی حرکت نہ کریں جو اسلامی افواج کی ہزیمت اور شکست کا سبب بنے، اسی لیے فرمایا فلا تولوہم الادبار، یعنی اپنی پشت نہ دکھانا، کمر نہ دکھانا، کمر پھیر کے نہ بھاگنا۔ چنانچہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسلامی افواج میں موجود ہو، مجاہد ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کمر دکھائے، پشت پھیرے، یعنی فرار اختیار کرے اور ہزیمت اختیار کرے، سوائے دو حالتوں کے۔ پہلی حالت کہ متحیزن الی فئہ، اپنی افواج کی طرف لوٹ کر جا رہا ہو، یعنی اگر وہ دائیں طرف ہے تو بائیں طرف کی افواج کو ضرورت ہے اور وہ وہاں جا کر ان کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، یا پھر جو لشکر کا امیر ہے اس کے پاس جاتا ہے یا امام المسلمین کے پاس، تو اس شخص کے بارے میں یہ وعید نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ دائیں طرف ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بائیں طرف کا جو گروہ ہے، انہی کا جو لشکر ہے، انہیں ضرورت ہے تو ان کی جانب چلا جاتا ہے تاکہ ان کی مدد کرے، مساعدت کرے اور ان کو قوت دے دشمنوں کے مقابلے میں، تو اس کے بارے میں یہ مذمت اور وعید نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ بظاہر دشمنوں پہ یہ ظاہر کرے کہ وہ فرار اختیار کر رہا ہے
محض ایک چال چلنے کے لیے دشمنوں کے خلاف کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ ان سے ڈر کے بھاگ رہا ہے یا جو ہے پستی اختیار کر رہے ہیں، تو پھر دشمن ان کا پیچھا کریں اور پھر وہ انتہائی تیزی اور ہوشیاری سے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو شخص کمر دکھائے بزدلی کرتے ہوئے اور کافروں سے خوف و ہراس میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وعید سنائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں لوٹتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ شدید قسم کی وعید ہے۔ جو بزدلی دکھاتے ہوئے جب دشمنوں سے مقابلہ ہو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، کیونکہ اس کی سبب سے مسلمانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوائے ان دو حالتوں کے جن کا ذکر ابھی گزرا۔ اور حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ نے کبیرہ گناہ گنوائے تو فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن، کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ قال الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے سوائے حق کے، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جب دشمنوں سے مقابلہ ہو اور مٹبھیڑ ہو، گھمسان کی جنگ ہو، اس وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، اور پاک دامن بھولی والی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ذکر کی گئی ہے، یعنی دشمنوں کے سامنے پست ہمتی کا مظاہرہ کرنا اور فرار اختیار کرنا، زندگی بچانے کی لالچ میں یا موت سے خوف میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ آپ نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے اور اس کے ہاتھوں آپ نے بیچ دیا ہے، اور اس کے جو قیمت ہے وہ آپ کو جنت کی صورت میں ملنی ہے، ایسی جنت کے جس کا عرض ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ اور مجاہد کو تو ایسے درجات، سینکڑوں درجات جنت میں ملیں گے، تو پھر کوئی شخص کیوں جنت کو حاصل کرنے میں اس کوتاہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بزدلی دکھاتا ہے، اپنے جان کی حفاظت کے لیے بھاگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں اور اسلام کے لیے بھی نقصان دہ ہیں جب وہ یہ حرکت کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم بدر کے دن فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی جانب کھڑے ہو جاؤ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ قال یقول عمیر بن الحمام الانصاری، صحابی رسول عمیر ابن الحمام الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جنت عرضها السماوات والارض، قال نعم، قال بخن بخن، کہ جنت ایسی کہ جس کی چوڑائی، جس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ واہ واہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں
کس چیز نے ابھارا کہ تم نے کہا کہ واہ واہ یہاں بہت خوب؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ الا رجاءت ان اکون من اہلها، کہا کہ اور کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اے اللہ کے رسول، سوائے اس کے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، اہل جنت میں سے۔ قال فإنک من اہلها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنتیوں میں سے ہو، اس کے اہل میں سے۔ فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، تو صحابی رسول نے اپنے ترکش میں سے کچھ کھجور نکالے اور کھانے لگے۔ ثم قال، پھر کہا لئن انا حییت حتی کل ثمرات هذه انها لحیات طویلہ، کہ اگر میں یہ جو کھجور کھا رہا ہوں یہ کھاتا رہا اپنے کھجور کو تو بھی یہ بہت طویل زندگی ہو جائے گی میرے لیے۔ قال فرما بما كان معه من التمر، تو جو جتنے کھجور ان کے پاس سے انہیں پھینکا انہوں نے۔ ثم قال، پھر جو ہے انہوں نے یہ بات کہتے ہوئے جو ہے چلے گئے جہاد کی طرف کہ میں بغیر کسی زیادہ راہ کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں سوائے تقوی اور آخرت کے عمل کے۔ پھر جو ہے انہوں نے وہاں قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معرکہ بدر میں ان کی نصرت فرمائی، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی، کم تھی، قلت میں تھے، ان کے سچے ایمان کے سبب سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اپنانے کی وجہ سے اور ثابت قدمی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے گڑ گڑا کے کہ ان کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ تو مسلمان مومنوں کا جہاد پر کیوں نہ صبر کریں؟ کیا یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک تھا اور بس؟ ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے جہاد میں دائمی طور پر اسی صبر کی ضرورت ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو بلا شبہ فإن محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے آپ کے وفات کے بعد بھی کبھی جہاد سے پس ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا، اس سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ مسلسل جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھا، اہل ردہ سے شروع کر کے جو مرتد ہو گئے تھے، جہاد اپنا جاری رکھا اور ان کا قلع کما کیا اور انہیں اس فتنے کو مٹا کے رکھ دیا۔ پھر اپنے قلت کے باوجود اور اپنی کمزوری کے باوجود دو بڑے جو اس وقت فرنٹ موجود تھے، دو بلاک موجود تھے، ایک فارس کا جو کہ سپر پاور تھی اس وقت کی، اور روم دوسری طرف، وہ بھی اسی طرح تھی۔ تو حالانکہ مسلمان قلت میں تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرنے والے تھے اور مکمل اس سے اعتصام کرنے والے تھے، اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان قریب ضرور ان کی مدد فرمائے گا اور اپنے دین کو تو ہر چیز پر غالب کر دے گا ضرور۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین برا ہی کیوں نہ مانے۔ اور یہ بھی فرمایا سورۃ الانفال میں
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو دشمن سے آمنا سامنا تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا باکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑو نہیں، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد میں ثابت قدمی کا حکم دیا اور انہیں صبر کا حکم دیا، ساتھ ہی انہیں منع کیا آپس میں تنازع کرنے سے، اختلاف کرنے سے، کیونکہ جو وحدت کلمہ ہے یا وحدت صف ہے اور آپس میں جو بھائی چارہ ہے ایمان، سچے ایمان اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ، یہ اسباب النصر میں سے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف مدد و نصرت کے اسباب میں سے ہیں. جبکہ اس کے برعکس عدم صبر کا مظاہرہ کرنا اور عدم ثابت قدمی اور ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت چھوڑ دینا، اختلاف کرنا، تفرقہ کرنا، یہ ان اسباب میں سے ہیں جو بزدلی کے اور ذلت کے اور شکست اور ہزیمت کے اسباب میں سے ہیں. جیسا کہ اس آیت میں ہی فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. آپس میں جھگڑو نہیں، تنازع نہ کرو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. جو آخر زمانے میں مسلمان جو ہے اپنے ایمان میں ضعیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے اپنے عقائد تک میں منحرف ہو گئے ہیں، سیدھی راہ سے ہٹ چکے ہیں اپنے ایمان میں، عقائد میں، تو پھر وہ مستحق نہیں ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد و نصرت کے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی عنایت اور رعایت کے اپنے رب عز و جل کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں خلل میں مبتلا ہوئے اور منہج اسلام کی مخالفت کی، اور اس چیز کی مخالفت کی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے. تو پھر حال یہ ہو گیا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصرت کے مستحق نہیں ٹھہرے، بلکہ اس کے برعکس ذلت اور پستی کے مستحق ٹھہرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داؤد کی روایت میں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بے عینہ کرنے لگو گے، ایک سودی معاملہ ہے، اخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی تمہیں پکڑ لو گے، ورضیتم بالزرع، اور محض کھیتی باڑی پر راضی ہو کر بیٹھ جاؤ گے، وترکتم الجہاد، اور جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط فرما دے گا، لا ينزعوا حتى ترجعوا الى دینکم، جو تم پہ سے نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین کی جانب رجوع نہیں کرو گے، اس کی جانب نہیں لوٹو گے. چنانچہ مسلمانوں نے تو جہاد کو آج ضائع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام کو نہیں دی تھی، مجھے میری امت کو یہ خصوصیات ملی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے رعب کے ذریعے نصرت دی گئی، مدد دی گئی، 1 مہینے کی مسافت پہ، یعنی میں 1 مہینے کی مسافت دور ہوتا ہوں دشمن سے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور پوری کی پوری زمین
میرے لیے اور امت کے لیے مسجد اور باقی کا ذریعہ بنا دی گئی. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو کسی بھی شخص کو میری امت میں سے جب نماز کا وقت آ جائے تو جہاں کہیں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لے. وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ میرے لیے حلال کیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عظمیٰ دی گئی. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو خصوصی طور پر ان کی قوموں کی طرف مبعوث کیا جاتا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. تو شیخ فرماتے ہیں اس میں شاہد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا نصرت کا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دینا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 ماہ کی مسافت دور ہونے کے باوجود خائف ہوتے، ڈرے ہوتے. اسی طریقے سے دین کی آسانی اور سہولت میں سے یہ بھی ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کو امتیاز حاصل ہے کہ ساری کی ساری زمین اس امت کے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی. حالانکہ جو اہل کتاب تھے ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ کہیں پر نماز پڑھیں سوائے اپنے معبد خانے اور اپنی کنیسہ چرچ وغیرہ میں. اور اس امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال قرار دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے مال غنیمت جو ہوتا تھا بنی اسرائیل پر حرام قرار دیا گیا تھا جب انہیں کہیں اپنے دشمن پر فتح نصیب ہوتی، جو کہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتی کیونکہ ان کی سرکشی اور انبیاء کی مخالفت معروف ہے، جس کی وجہ سے انہیں اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بہرحال جب ہوتی تو پھر مال غنیمت کے ساتھ یہ ہوتا کہ آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی، اسے کھا جاتی ان غنیمتوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حلت للمغانم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے قوت پکڑیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مدد حاصل کریں. اللہ تعالی تمام کو توفیق دے، تمام مسلمانوں کو ان کے لیے ایسے سچے اور مخلص داعیان تیار کرے جو اس امت کو اس کے دین کی جانب لے کر چلیں، اس سچے ایمان کی جانب اور اس توحید خالص کی جانب. یہ ایسے امور ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے. ان کے بغیر نہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل سکتی ہے، نہ ہی اچھی جزا، اور نہ ہی مدد و نصرت اور شرف اور عزت ان کے بنا نہیں مل سکتی. کیونکہ اگر وہ ان چیزوں کو لے کے کھڑے ہوں گے اور انہیں اپنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور ان کی ضرور بالضرور مدد و نصرت فرمائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. چنانچہ سورۃ الرعد میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود جو ان میں موجود ہے حالت اسے تبدیل نہ کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے وہ پھرا نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
کوئی ولی یار کوئی مددگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس امت کو توفیق دے اس قسم کے سچے اور خیر خواہ اور ناصحین لوگوں کی جو ان کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے اس کے تعلق سے اس سے روشناس کرائیں، اس کے بارے میں بصیرت دیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں. چنانچہ اس صورت میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اور یعنی مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تیار کر رکھو، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں جس قدر قوت تم سے ہو سکے، اور لگام بندے گھوڑوں کے ذریعے جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ڈراؤ. تو جو آج کے مسلمان ہیں دونوں قسم کی جو تیاریاں ہیں ان سے آ رہی ہیں. ایک تو ایمان کی تیاری ہے جو کہ اساس اور بنیاد ہے، دوسری اسلحے اور ہتھیار کی تیاری ہے. خود ان کے اسلحہ کا یہ حال ہے، ان کے ہتھیار کا مسلمانوں کے، جو کہ آج دشمنوں کے مقابلے میں بچوں کے کھلونے کی مانند ہے، جو کہ شدید افسوس کی بات ہے. یعنی حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گئے ہیں. تو پھر کب یہ لوگ ہوش کے ناخن لیں گے، بیدار ہوں گے، جاگیں گے، اور کب لوٹیں گے اپنی اصلیت کی جانب، دین کی جانب، کب جو ہے یہ رشد و ہدایت کی جانب پلٹ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد ہی اس بات کو حقیقت کا روپ عطا فرمائے. بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.